بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، سب سے پہلے کفارہ کا لغوی معنی جانتے ہیں کہ کفارہ کا معنی کیا ہے۔ کفارہ وہ چیز جس کے ذریعے گناہوں کو چھپایا جائے یا ان کی تلافی کی جائے، جیسے روزہ رکھنا یا صدقہ دینا یا خلاف شرع کام کرنے کا تاوان وغیرہ دینا۔ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھنا بھول جاتا ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے تو جب اور جس وقت بھی نماز یاد آ جائے تو اسی وقت نماز پڑھی جائے تو وہ نماز ادا ہو جائے گی، اس پر کوئی گناہ مرتب نہیں ہوگا اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد سے نماز ادا کیا کرو۔ لیکن اگر زندگی میں بے شمار نمازیں بھول اور خطا سے یا جان بوجھ کر فوت اور قضا ہو گئی ہو تو ان کا کفارہ ادا کرنے کے لیے 4 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ اب اسکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر عمر بار کی فوت شدہ اور قضا نمازوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ وظیفہ اس کتاب سے لیا گیا ہے جو 785 سال پہلے لبنان سے عربی زبان میں شائع ہوئی تھی۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ سحر و جادو، جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور مستقل علاج کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس اسکرین پر آئے گا۔ شفایابی اور نجات گھنٹوں میں 100% اور پرماننٹ ہوگی باذن اللہ۔ اس سلسلے میں اللہ کے حکم اور اجازت سے ہم آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کسی وظیفہ و عمل میں اول و آخر کی درود شریف، حصار، اسراف عمار اور رجال الغیب کے بارے میں معلومات درکار ہو تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ زندگی بھر فوت شدہ نمازوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے نماز کفارہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے، سلطان قطب الدین اور شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہما نے فوت شدہ نمازوں کا کفارہ ادا کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے، جس کے اسناد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ جس شخص کی نمازیں فوت ہو گئی ہو، جان بوجھ کر ہو یا انجان میں، جتنے بھی عرصے کی نمازیں ہوں، نمازوں کی تعداد معلوم ہو یا نامعلوم ہو، وہ بروز جمعہ اول و آخر 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 4 رکعت نماز نفل صرف ایک سلام کے ساتھ پڑھے، یعنی 2 رکعت کے بعد قاعدہ میں صرف اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 70 سال کی نمازیں بھی فوت ہو گئی ہو تو یہ نماز اس کا کفارہ ہوگی۔ 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر نماز کی نیت اس طرح کرے کہ میں نے ساری عمر کی فوت شدہ اور قضا شدہ نمازوں کا کفارہ ادا کرنے اور رضائے الہی کے لیے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی نیت کی ہے، منہ قبلہ اور خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، یعنی 4 رکعت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ نماز کے اختتام پر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔
جو درود شریف اسکرین پر آپ کے سامنے ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ موبائل سے دعا کی امیج لے کر موبائل سے بھی پڑھ سکتا ہے، اور بازار سے پرنٹ کر کے کاغذ سے بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ کوشش کرے کہ دعا پڑھتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے تو بہت بہتر ہے، جس طرح ہمیشہ نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ دعا درست اور مکمل زیر و زبر اور اعراب کے ساتھ یہ ہے: اللہم یا سابق الفوت و یا سامع الصوت و یا محی العظام بعد الموت صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد واجعل لی فرجا و مخرجا مما انا فیہ فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب یا واہب العطایا و یا غافر الخطایا یا سبوح یا قدوس رب الملائکۃ والروح رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العلي الأعظم يا ستار العيوب ويا غفار الذنوب يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔